تو یہ جو علم نجوم رکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، اور ہاتھ دکھانے کے بعد پھر وہ ان کو مستقبل کی کچھ چیزیں بتلائی جاتی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایسا ہوگا، کہ کیا ایسے لوگوں کو ہاتھ دکھانا چاہیے؟ کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی نجومی کو ہاتھ دکھائیں تو 40 دن آپ کی عبادت نہیں ہوتی، تو کیا ان 40 دنوں میں پھر عبادت کی ہی نہ جائے کیونکہ قبول تو ہونی ہی نہیں؟ کہ کسی کاہن یا نجومی کے پاس آنا اور اپنی قسمت معلوم کرنا، اسے ہاتھ دکھانا یا کوئی اور چیزیں دکھانا، یہ ناجائز ہے اسلام کے اندر، اور اس پر میرے آقا کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں۔ سیاستہ کے اندر پورے ابواب ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا کاہنا او عرافا، عراف یا کاہن اسے کہا جاتا ہے۔ عراف یعنی جو اس کو جانتا ہو، جاننے والا ہو اس علم کو۔ اگر کوئی اس کے پاس آیا، کاہن کے پاس یا عراف کے پاس آیا، اور فصدقہ، اور وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ جو یہ بتائے گا یہ سچ ہے، وہ بالکل حقیقت ہے، یعنی اس کے جو کچھ وہ بتائے اس کی تصدیق بھی یہ کرے، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کے انکار کیا، یعنی بڑی سخت وعید ہے یہاں پر۔ اگر کوئی مومن مسلمان اگر یہ یقین رکھتے ہوئے کہ جو یہ بتائے گا وہ سچ حقیقت ہوگا تو اس کے پاس جاتا ہے، اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، تو یہ ناجائز و حرام ٹھیک ہے، اور کفر کی بھی وعید ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے حدیث بیان کی کہ 40 دنوں کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، یہ واقعی ایک حدیث ہے میرے آقا کریم کی، من اتا کاہنا لم یقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، کہ جو آیا کاہن کے پاس، نجومی کے پاس ہاتھ دکھانے کے لیے، تو اس کی 40 لیل کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر قبولیت سے یہ مراد نہیں کہ اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے اس پر فرض، ایک ہے اس کے فرض پر اسے ثواب بھی عطا کیا جانا۔ جو اس نے 40 دن کا فرض ہے وہ تو اس نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، جیسے شرابی کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کے 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ اور بڑے گناہوں پر وعیدات اس طرح کی آئی ہیں۔ اس نے ان 40 دنوں کے فرض تو ادا کرنے ہی ہے کیونکہ اس کے ذمہ ہے، ادائے فرض ہوگا۔ لیکن یہ جو آپ کو بتایا گیا کہ 40 دن کی قبول نہیں ہوگی، اس وقت جب آپ توبہ گناہ کی نہ کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ جو گناہ کیا اس کی توبہ نہ کریں، تو یہ بطور وعید آپ کو کہا گیا۔ اور یا اس لیے علماء نے لکھا یہ اس لیے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، آپ کو ڈرانے کے لیے، تزجیر کے لیے یہ باتیں کہی گئیں، فرمائی گئیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، یا آپ کی نفلی نماز قبول نہیں ہوگی، یعنی اس کی مختلف تفسیر اور شروحات کی گئی ہیں۔ لیکن جو نمازیں فرض ہیں وہ آپ کو ادا کرنی ہی ہوں گی۔